الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اخلاق زندگی کا ایک اہم پہلو کم بولنا اور فضول باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جا رہی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کی سوال کیا تھا، اللہ کے نبی ذرا بتا دیجئے ایسے عمل کی جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے چند ہدایات دی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، تم نے بہت بڑی چیز پوچھ لی ہے، لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ بڑی عظیم حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک باللہ شیئا۔ سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ اے معاذ ابن جبل، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ بات آپ نے بیان فرمائی، دین کا اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اللہ کی عبادت تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں، اور کسی کو شریک بھی نہ کیا جائے۔ وَتُقِیمَ الصَّلَاۃَ وَتُؤْتِیَ الزَّکَاۃَ، اور یہ کہ نماز پڑھنا، جو اسلامی ارکان ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، یہ کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَیْتَ، اور یہ کہ تم رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ تو 5 اسلامی ارکان ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرما دیا۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تو فرائض ہیں، لیکن ہاں اب اس کے علاوہ اور کچھ شاخیں ہیں، اہم باتیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ بن جبل، کیا میں تم کو خیر کے دروازے بھی بتا دوں؟ یہ تو فرائض ہے، ادا کرنا ہے۔ توحید کے معنی بغیر چارہ نہیں ہے ایک مومن کے لیے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی خیر کے دروازے ہیں، نیکیوں کے دروازے ہیں، نیکیوں کے راستے ہیں۔ کیا میں نہ بتاؤں؟ اور آپ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اے معاذ بن جبل، الصوم جنۃ، اے معاذ بن جبل، روزہ ڈھال ہے، سپر ہے، بچنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہر چیز کی، عبادت کی، اس کے نیکیوں کی جو ثمرات ہیں، برکات ہیں، بتا دی گئی۔ لیکن روزے کے بارے میں تو حدیث قدسی اللہ نے خود کہہ دیا
کہ یہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا کروں گا۔ ہم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ بھی تھا، رمضان کے علاوہ اور روزے بھی آپ رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کے 13، 14، 15، اس یوم الاثنین یوم الخمیس کو بھی رکھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کا معمول بھی اکثر یہی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس زمانے میں اس وقت بھی روزے کے عالم میں تھے اور روزے کی حالت میں شہید کر دیے گئے تھے اپنے گھر میں بلوائیوں کے ہاتھوں۔ مقصد یہ ہے ناظرین کرام، یہ بڑا اہم عمل ہے روزہ رکھنا اللہ کے لیے۔ یہ گناہوں سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ روزہ رکھنے والا آدمی سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، روزہ رکھا ہے میں نے اللہ کے لیے، گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرتا ہے، کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے خیر کا دروازہ قرار دیا۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ دوسری چیز اللہ کے نیک نبی نے بیان فرمایا کہ صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، خیرات کرنا، یہ بھی حقیقت میں یہ صدقہ گناہوں سے بچاتی ہے، جہنم کے آگ سے بچاتی ہے۔ یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ دو چیزیں بیان فرمائیں، اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، آدمی کا نماز پڑھنا آدھی رات کو۔ روزہ بھی گناہوں سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، صدقہ بھی بچاتی ہے جہنم کے آگ سے، گناہوں سے۔ اسی طرح رات کی نماز بھی ہے، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز یہ ایک نفلی نماز ہے۔ فرض نمازوں کا ذکر تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا، یہ جتنی باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں یہ نفلی عبادات ہیں۔ روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، رات میں نماز پڑھنا، تہجد کی نماز۔ پھر ایک اس نماز کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کر لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ بتائیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کب ادا کیا کرتے تھے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کہ تہجد کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے اذان سے پہلے پہلے اس وقفے میں، اس مدت میں کبھی بھی آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کبھی عشاء کے بعد فوراً، کبھی بیچ رات میں، کبھی آخری رات میں، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اے میرے امت کے لوگو علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین، میرے امت کے لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا، متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ پوری رات سو کر نہیں گزارتے، کچھ نہ کچھ حصہ رات کا اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نکال لیتے ہیں۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ قربۃ الی ربکم، یہ نماز، تہجد کی نماز
اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنی دعا قبول کرانا چاہتے ہو، تو تہجد کی نماز پڑھ لو، اللہ کی قربت حاصل ہوگی، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہی نہیں بلکہ تہجد کی نماز یہ گناہوں سے بچانے والی نماز ہے۔ ایک مرد مومن اگر تہجد کی نماز رات میں پڑھتا ہے دن کے اجالے میں، یقیناً سوچے گا میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، یہ گناہ کا کام میں کیوں کروں؟ اس کا نفس ملامت کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکفیر سیئات ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والا، گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ گویا یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی: روزہ رکھنا، صدقہ دینا، رات میں تہجد کی نماز پڑھنا، یہ سب نفلی عبادات ہیں، اور یہ وہ عبادت ہے جو تم کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ یہ وہ عبادات ہے جو جہنم کے آگ سے بھی تم کو بچائے گی۔ تہجد کی نماز، رات کی نماز۔ سورہ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کے نام سے کچھ صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ عباد الرحمن سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ میرے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں۔ اس میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے نیک بندوں کی، رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے ان کی راتیں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدے میں ہیں تو کبھی قیام میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا غالباً عبداللہ بن عباس ہیں، کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی رات میں 2 ہی رکعت نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ قیام اللیل میں شامل ہو جائے گا رات کی نماز میں۔ پھر یہ کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، قیامت کے دن جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے، کہا جائے گا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ کون لوگ ہیں یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ سوتے ضرور تھے لیکن عبادت کا کچھ حصہ نکال لیا کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، جب سحر کا وقت ہوتا تھا، سحر یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہمارے اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جبکہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی تھی، یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم نے یوسف کو ستایا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، کنویں میں ڈالا ہے، تو اپنے ابا جان سے سوال کرتے ہیں سارے بھائی، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان ہمارا گناہ ثابت ہو چکا ہے، ہمارے لیے اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں استغفار کیجیے، ہم خطا کار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا تھا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ ان قریب، عربی زبان میں سوف آتا ہے قریب کے لیے، سوف اور سین مضارع پر عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں، ان قریب میں تمہارے لیے اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں بخشش کی دعا مانگوں گا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی سحر کا وقت، اور اللہ کے نیک بندوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی کہ والمستغفرین بالاسحار،
اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ رات یعنی آدھی رات کو نماز پڑھنا، یہ بھی یہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے اور جہنم کے آگ سے بچاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین آیت بھی آپ نے تلاوت فرمائی ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، الف لام میم سجدہ، جو 21ویں پارے کے اندر ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو نرم گرم بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اللہ کی جناب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں دعائیں بھی کیا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ بندے مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی ہو، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید بھی ہو۔ اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور بندے مومن کے لیے، اس کے آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے ہم نے جنت میں جو چیز تیار کر رکھی ہے، پردے غیب میں اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ گویا تین چیزیں بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اس حدیث کا تکملہ اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور ضرور سنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔